السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ اہم اور تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے چلے۔ فیصل ٹاؤن میں دفاتر، کالجز اور یونیورسٹی جاتی خواتین کو ٹارگٹ کرنے والا جھپٹا مار گینگ گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او افضال رؤف کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی گروہ کو ٹھوکر نیاز بیگ سے حراست میں لے لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو خاتون کا پرس چھینتے دیکھا گیا۔ گرفتار ملزمان سے 9 موبائل فون، 1.5 لاکھ روپے نقدی، چوری شدہ موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوا۔ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ بھی نکلا۔ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ ایس پی کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی جانب سے کھلی کچہریوں کا روزانہ کی بنیاد پر انعقاد جاری ہے، جہاں وہ شہریوں اور پولیس اہلکاروں کے مسائل سن کر موقع پر احکامات جاری کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کھلی کچہریوں کا مقصد سفارشی کلچر کا خاتمہ اور عوام و پولیس کے درمیان فاصلے کم کرنا ہے۔ پولیس شہریوں سے خوش اخلاقی اور عزت سے پیش آئے، انصاف کی فراہمی اور قانون کی بالادستی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صوبہ بھر میں اسلحے کی نمائش اور ڈالا کلچر کے خاتمے کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق سی سی ڈی سرگودا نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ برآمد کیا اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مصطفی آباد فیروز پور روڈ پر وڈانا شادی ہال کے قریب راہگیروں کو لوٹنے کے دوران ڈاکو کی اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے موت واقع ہو گئی۔ گولی سر پر لگنے سے موقع پر ہلاکت ہو گئی، جبکہ دوسرا ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی، ہلاک ڈاکو کی شناخت نہیں ہو سکی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ بابا بلے شاہ ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ گجرانوالہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صحت مند پنجاب مشن کے تحت صنعت زار میں نیوٹریشن سیمینار منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر نیوٹریشن اور ماہر غذائیت نے خواتین کو فوڈ سیفٹی، متوازن غذا، قوت مدافعت میں اضافے، گرمی سے بچاؤ اور صحت مند طرز زندگی کے حوالے سے آگاہی فراہم کی۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق ہسپتالوں، سکولز، کالجز اور دفاتر میں غذائی رہنمائی کا سلسلہ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر جاری ہے۔ مکہ مکرمہ میں نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کعبہ کے غلاف کی روح پرور تبدیلی کی تقریب آج نماز عصر کے بعد مسجد الحرام میں منعقد ہو رہی ہے، جبکہ نیا غلاف نماز عشاء کے بعد چڑھایا جائے گا۔ قصوہ فیکٹری میں 11 ماہ کی محنت سے تیار کیے گئے اس غلاف میں 1000 کلو خالص ریشم، 120 کلو سونا اور 100 کلو چاندی کے دھاگے استعمال ہوئے ہیں۔ 200 سے زائد ماہر کاریگروں نے قرآنی آیات کی کشیدہ کاری میں حصہ لیا، جبکہ تقریب میں گورنر مکہ، ائمہ کرام اور فیکٹری کے ماہرین شریک ہوں گے۔ میرپور خاص میں کمشنر فیصل احمد عقیلی، چیئرمین ضلع کونسل میر انور تالپور اور ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر رشید مسعود خان نے مونسون بارشوں سے قبل تحصیل شجاع آباد اور کوٹ غلام محمد کے برساتی نالوں، سیم نالوں اور آبی گزرگاہوں کا معائنہ کیا۔ کمشنر نے انتظامیہ کو الرٹ رہنے اور متاثرہ علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے قلیل الطویل المدت منصوبے بنانے کی ہدایت دی، جبکہ چیئرمین ضلع کونسل نے آبی گزرگاہوں کی صفائی اور ری ماڈلنگ کی اہمیت پر زور دیا۔ موقع پر متعلقہ افسران کی فوری اقدامات کے احکامات جاری کیے گئے۔ حیدرآباد میں قائد ملت جعفریہ پاکستان آیت اللہ سید ساجد علی نقوی کی سربراہی میں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے اعلیٰ سطح وفد نے اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا، جہاں سفیر رضا امیری مقدم کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف حالیہ فتح پر مبارکباد پیش کی گئی اور پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا گیا۔ آیت اللہ ساجد نقوی نے ایرانی قوم، رہبر معظم آیت اللہ خامنئی اور ملت ایرانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ پوری امت مسلمہ کی فتح ہے، جس نے سامراجی قوتوں کے غرور کو توڑ کر انقلاب اسلامی کی عظمت کو دوبارہ اجاگر کیا ہے۔ حیدرآباد میں عائشہ ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے ماہ جون میں بھی راشن تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ 20 جون 2025 کو دفتر میں منعقدہ تقریب میں مستحق افراد کو راشن دیا گیا، جبکہ ایک سفید پوش فرد کو باعزت روزگار فراہم کیا گیا تاکہ وہ اپنے بچوں کی کفالت خود کر سکے۔ جام شوروں میں آر بی بی کالونی میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد مبینہ طور پر زہریلا دودھ پینے سے بے ہوش ہو گئے۔
متاثرین نے 3 خواتین، 2 کمسن بچے اور 1 نوجوان لڑکی شامل ہیں، جنہیں فوری طور پر لیاقت میڈیکل یونیورسٹی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دودھ ایک غیر قانونی مقامی ڈیرے سے خریدا گیا تھا۔ شہریوں نے فوڈ اتھارٹی سے ناقص دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ برابر میں رہتے ہیں، انہوں نے چائے دی تھی، ان کو چکر آ رہا تھا، انہوں نے مجھے بلایا کہ ہمیں چکر آ رہا ہے، بیٹے نے نیمبو پلا کے دیا۔ ان کے کیا کیا نام ہیں، کون ہیں؟ بڑی کا نام رخسانہ ہے، امی کا، پھر بیٹی ہے فرجانہ، پھر ریحانہ، پھر بیٹے کی بیوی ہے وہ فکرہ۔ کیا پیا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے مسئلہ؟ صرف چائے پی تھی، چائے پینے کے بعد ان لوگوں نے ہمیں ڈھرکی میں رکن سندھ اسمبلی جام مہتاب خان پر قاتلانہ حملے کے کیس کی سماعت سول کورٹ ڈھرکی میں ایڈیشنل سیشن جج دیپ کمار کی عدالت میں ہوئی۔ مقدمے میں نامزد سابق ایم پی اے شہریار خان شر اور جہانگیر خان شر عبوری ضمانت پر عدالت میں پیش ہوئے۔ فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد کیس کی سماعت 28 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ شہریار شر نے مقدمے کو سیاسی انتقام قرار دیا اور انصاف کی امید ظاہر کی۔ عدالت کے باہر سخت سیکیورٹی انتظامات بھی کیے گئے تھے۔ سجاول میں تاریخی کپور بیراج کی صفائی اور حفاظتی پشتوں کی مرمت نہ ہونے پر مکینوں کا شدید احتجاج۔ مکینوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ کئی سالوں سے صفائی اور مرمت نہ ہونے کے باعث مونسون بارشوں میں گاؤں اور زرعی زمینیں زیر آب آ جاتی ہیں۔ متاثرین نے محکمہ انہار اور ضلع انتظامیہ سے فوری صفائی اور مرمت کے اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ تھانہ سندر پولیس نے 8 سالہ احمد سے بدفعلی کرنے والے ملزم حبیب کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او کے مطابق ملزم بچے کو ورغلا کر فصلوں میں لے گیا تھا اور بدفعلی کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ مقدمہ درج کر کے ملزم کو جنرل سیل کے حوالے کر دیا گیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔